اسلام آباد ہائی کورٹ میں آصف زرداری کی نااہلی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ آج سیاسی درخواست عدالت کیوں لے آتے ہیں؟ متعلقہ فورم الیکشن کمیشن بنتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ خرم شیر زمان نے اثاثے چھپانے پر آصف زرداری کی نااہلی کی درخواست دائر کی۔ آشیانہ اقبال سکینڈل، شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ درخواست سنے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نیب ان کے خلاف کرپشن کے الزامات ثابت نہیں کر سکا۔ نواز شریف کے سابق پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد کی گرفتاری کے خلاف بھی درخواست کی سماعت ہوگی۔ سانحہ ساہیوال کا متاثرہ خاندان آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوگا۔ مقتول خلیل اور ذیشان کے لواحقین لاہور سے اسلام آباد چلے گئے۔ مقتولین کے لواحقین کا JIT پر عدم اعتماد، واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے اور معاملہ فوجی عدالت بھیجنے کا مطالبہ۔ سانحہ ساہیوال کے 4 مقتولین کو قریب سے سر میں گولیاں ماری گئیں۔ 13 سالہ اریبہ کو 6 گولیاں لگیں، پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ خلیل کو 11، ڈرائیور ذیشان کو 13 اور نبیلہ کو 4 گولیاں ماری گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سب بتا دیا۔ سندھ کے ڈاکٹرز میں ہڑتال کا وائرس پھیل گیا، دوسرے روز بھی کام پر نہ آئے۔ کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں علاج کے لیے مریض در بدر، ڈاکٹرز کا تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ برقرار۔ روسی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے سینئر حکام نے اسلام آباد پہنچنے پر استقبال کیا۔ پاکستانی حکام سے افغان مفاہمتی عمل پر بات ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج 2 روزہ دورے پر عمان روانہ ہوں گے۔ دونوں ممالک میں باہمی دلچسپی اور علاقائی امور پر بات چیت ہوگی۔ ملک کے شمالی علاقوں میں برفانی ہواؤں کا راج، بالائی علاقوں میں خون جمنے لگا۔ گلگت، سکردو، کالام اور کوئٹہ کا پارہ بدستور نقطۂ جماعت سے بھی کم۔ پنجاب میں دھند کا راج رہا، حاصل پور، چشتیاں سمیت دیگر علاقوں میں حد نگاہ انتہائی کم رہی۔ توخم بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھا جائے گا، وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو ہدایت۔ عمران خان کہتے ہیں اس اقدام سے 2 طرفہ تجارت اور عوامی روابط کو فروغ ملے گا۔ قومی اسمبلی کا ماحول پرامن رکھنے کے لیے 13 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، آصف زرداری سمیت سینئر اراکین پارلیمنٹ شامل۔ پنجاب میں ایک نہیں 2 صوبے بنائے جائیں۔ نون لیگ نے جنوبی پنجاب اور بہاولپور کو الگ الگ صوبہ بنانے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت سنجیدہ ہے تو غیر مشروط حمایت کریں گے۔ معیشت وزیر اعظم کے ٹویٹ نہیں، عملی اقدامات سے چلتی ہے۔ عوام کے نمائندوں کا عوامی انداز، وزیر خزانہ اسد عمر، حماد اظہر اور عثمان ڈار کا سیالکوٹ سے واپسی پر GT روڈ پر پڑاؤ، ڈھابے سے دال روٹی کھائی، شہریوں نے دیکھا تو ساتھ سیلفیاں بنوانے چلے آئے۔ وفاقی حکومت ملک ریاض پر مہربان، 1 ماہ کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ ملک ریاض نے برطانیہ میں علاج کے لیے درخواست دی تھی۔ زمینوں کی الاٹمنٹ کے کیس میں نام ECL پر ڈالا گیا۔ کراچی میں MQM کے رکن قومی اسمبلی سے بھی بھتہ مانگا جانے لگا۔ اسامہ قادری سے 25 لاکھ بھتہ طلب نہ دینے پر جان سے مارنے کی دھمکی، MQM نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا۔ کاموکی میں تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار کچل دیے، 3 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، لاشیں اسپتال منتقل، ڈمپر کا ڈرائیور فرار ہو گیا۔
گھریلو ملازمہ عظما قتل کیس میں سنسنی خیز انکشافات، مالکن ماہرخ نے پلیٹ سے سالن چکھنے پر تشدد کیا، عظما خون بہنے سے مر گئی، سنگ دل مالکن لاش کو نالے کے قریب پھینک آئی۔ پشاور جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس اہلکار کی رشوت لیتے ویڈیو وائرل، سی پی او کا نوٹس، رشوت لینے والے اہلکار کو معطل کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کی دعوت، ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا امریکی صدر کے نام خط، نینسی پیلوسی نے 5 فروری کو خطاب کی دعوت دے دی۔ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں طوفانی بگولے نے تباہی مچا دی، 3 افراد ہلاک، 172 زخمی، درجنوں مکانات کو شدید نقصان، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ برازیل میں ڈیم ٹوٹنے کے افسوسناک واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 60 تک جا پہنچی، 300 سے زائد افراد تاحال لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری، کیچڑ کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات۔ سرفراز احمد کو ہی کپتان برقرار رکھنا چاہیے، وسیم اکرم پھر حمایت میں بول پڑے، کہا سرفراز کو غلطی کا احساس ہو گیا، سوئنگ کے سلطان کو PSL 4 کی کامیابی کا یقین۔